اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عنوان ہے آج کا صلیبی جنگیں اور زنگی خاندان محافظ اسلام کی صورت میں۔ اس سے گزشتہ جو عناوین ہمارے سامنے آئے اس میں یہ عنوان لیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے کن کن سے اللہ نے کس انداز سے کام لیا اور اللہ کیسے کیسے لوگوں کو لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے پچھلی نشستوں میں آئیں کہ کس طرح سے ترکوں کا خاندان آگے آیا اور ترک خاندان نے آ کر کے ایسے وقت میں عالم اسلام کی اس نے حفاظت کیا جس وقت بڑے بڑے نام اور بڑے بڑے خاندان ناکام ہو چکے تھے۔ خلافت عباسی اپنے پھیلاؤ کے باوجود بھی حرمین شریفین تک کی حفاظت کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھی۔ فتنے اٹھ رہے تھے اور ان فتنوں کے درمیان میں نئی طاقتیں سر اٹھانے لگی تھیں۔ آپسی انتشار اور آپسی لڑائیاں یہ اتنی بڑھ چکی تھی کہ ہر ایک اپنے اپنے تاج کی فکر میں پڑوس کے دشمن ریاستوں سے وہ رابطہ کرنے لگے تھے۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے گزری، ان مثالوں میں سے ایک چیز جو نکل کر کے آتی ہے کہ حالات اور ماحول میں ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اپنے کردار کو ادا کرنے کی فکر کرنا چاہیے اور ایک قدم آگے بڑھنے کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھ کے سے دوسروں کے مقابلے میں خدمت کے میدان میں نمایاں ثابت ہوں۔ دوسری ہمیں اسے عبرت اور نصیحت یہ ملتی ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالی کس مقام سے کس کو کھڑا فرما دیں گے یہ اللہ کی حکمت بالغہ ہے جس کو انسان نہیں سمجھ سکتا۔ تو ترک خاندان کی یہ مثالیں ہمارے سامنے تھیں اور مثالوں سے ہمیں عبرت اور نصیحت ہوئی۔ اب اس کے بعد سے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے جو باتیں آئیں کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر اسلامی مملکت بٹ چکی تھی۔ مصر کا خاندان ایک الگ خاندان، مصر میں ایک الگ خاندان حکومت کر رہا تھا، اور ادھر جو ہے پہاڑوں کے اندر ایک اپنی الگ دنیا بسائے ہوئے حسن ابن صباح جو ایک قلعۃ الموت کے اندر اس نے جو ہے ایک جنت نما پہاڑ بسا رکھا تھا۔ حشیشیین جنہوں نے ہزار نامور کمانڈرز کو اور علماء کو اور بزرگوں کو شہید کیا، ان کا ایک الگ پھیلاؤ ہو رہا تھا۔ دعوت اور تعلیم اور تبلیغ کی تحریک کی کمی کے نتیجے میں جو غلامان لالا کر کے خدمت کے لیے شامل کیے گئے تھے ان کی تعداد بڑھ رہی تھی اور ان کی طرف سے بھی پریشانی اور دشواریاں آ رہی تھیں۔ وہ اپنے دبے کچلے ہونے کا بدلہ لینا شروع کیا تھا، جس کا تذکرہ اس کے پہلے بھی آ چکا کہ ایک مرتبہ انہوں نے بغاوت کیا تو 25,000 لوگوں کو مار دیا تھا انہوں نے۔ یہ ساری کی ساری مثالیں تھیں، اور جب کوئی چیز بکھرتی ہے تو اس بکھراؤ کا فائدہ موجود قریب کی طاقت ضرور اٹھاتی، چاہے وہ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے۔ انسان کا جسم کمزور ہوتا ہے تو امراض اس پر اٹیک کرتے ہیں، جانوروں کا غول کمزور ہوتا ہے تو بھیڑیے اور شیر اور چیتے ان میں سے ایک ایک کو الگ کر کے کھانے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے عالم اسلام کا بھی جب حال ہو گیا تو اس وقت عالم اسلام کے اوپر جو قہر بن کر کے جو عذاب برسا وہ کروسیڈ وار اور صلیبی جنگوں کی شکل میں برسا۔ اب ان صلیبی جنگوں کی شکل میں عذاب کس طرح سے برپا ہوا، اس کو پورا اگر سمجھنا ہے تو پورا سمجھنے کے لیے ہمارے اس لیکچر کی طرف ریفر کرنا پڑے گا جس میں یہ بات آئی تھی کہ غافل قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا کس انداز سے برستا ہے۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، کہ اللہ تعالیٰ غافل قوموں کے اوپر کس طرح سے عذاب کا کوڑا برساتے ہیں، وہ پورا سلسلہ دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک نصیحت اور عبرت مزید بن کر کے سامنے آتی ہے۔ جب یہ حالات پیش آ گئے اور ان حالات کے وقت میں جب یہ لگنے لگا یورپ کی دنیا کو، جو یورپ کی دنیا ڈارک ایج میں جی رہی تھی، اور اس ڈارک ایج میں جیتے ہوئے اس نے روشنی دیکھی تو جدھر رخ کیا انہوں نے تو عالم اسلام کی طرف سے ہی وہ روشنی نظر آئی۔ بغداد سے نظر آئی روشنی، کس کی؟ علم کی، ٹیکنالوجی کی، سوشل ڈیولپمنٹ کی۔ مراکش کی طرف رخ کیا تو وہاں روشنی نظر آئی، مصر کی طرف رخ کیا تو وہاں روشنی نظر آئی، اور پھر انہوں نے جب اسپین اور قرطبہ کی طرف دیکھا تو وہاں روشنی نظر آئی اور حیرت کے اندر یہ پڑ گئے۔ بلکہ بعض روایتوں بعض تاریخوں کے اندر یہ آتا ہے کہ پہل
8 لوگوں کا وفد جو ہے وہ یورپ کے کلیسا کی طرف بھیجا گیا تھا. جب قرطبہ بھیجا گیا تھا, قرطبہ جا کر کے اس نے جو رپورٹ بھیجا تھا, اس رپورٹ کے اندر لکھا تھا کہ جن جنتوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے وعظ اور آپ کی تقاریر کے اندر سنا, اس جنت کو دیکھنا ہے تو آپ جو ہے قصر الحمرا مدینۃ الزہرا آپ جو ہیں اسپین کے اندر آ کر کے دیکھ لیجئے. یہ خبریں وہاں پہنچ رہی تھی جہاں پر خانہ جنگیاں ہوتی تھی, جہاں پہ غلوں کے لیے مار ہوا کرتی تھی اور صرف اوہام پرستی کا دورہ تھا. تو ان کے یہاں بھی یہ انگڑائیاں لینے لگی کہ ہم بھی آگے بڑھیں, اور اس آگے بڑھنے کے لیے جو امکانات سامنے آئے وہ امکانات یہ تھے کہ یہ عالم اسلام بکھرنے لگا. اب اس بکھراؤ کے بعد جو حالات پیش آئے ان حالات پہ آج نظر رکھی جائے. آج ارادہ تو یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار اور ان کی تاریخ مکمل ہو جائے گی, لیکن اس کے پہلے صلیبی جنگوں کی تیاریوں کو مہمیز کرنے اور انسٹیگیٹ کرنے کے لیے جو طاقتیں سامنے آئیں ان کی تاریخ میں کچھ پوائنٹس ایسے تھے جن کو ہمیں جاننا بہت ضروری تھا, اور ساتھ ساتھ میں نور الدین زنگی کے کردار کو بھی جاننا بہت ضروری تھا. اور یہ بات پچھلے سیشن میں آ چکی تھی کہ سلجوقی ترکوں کے خاندان میں یہ حضرات جو ہیں پرورش پائے ہوئے تھے, تربیت پائے ہوئے تھے, اور جب نیک نامی کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے, یہ ایک عبرت نصیحت ہم لوگوں کے لیے, جب نیک نامی کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے, فل سنسیئرٹی اور پورے اخلاص کے ساتھ جب کوئی شخص اپنا کام کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ بہت دور تک دکھاتے ہیں. یہی سلجوقی ترک تھے جن کا تذکرہ آپ کو آیا, جس کا نام ہم نے دیا تھا کہ ارطغرل سے پہلے تغرل بیگ. تغرل بیگ اور ان کے خاندان کا الپ ارسلان اور محمد شاہ, ان لوگوں کا جو تذکرہ آیا, یہ نیک نامی کے ساتھ اور بڑے سنسیئرٹی اور پوری اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے یہ اللہ کے بندوں کے برابر آ گئے. جس خلافت کے کانسیپٹ کو اسلام نے دیا تھا اس لیول تک جب یہ حضرات آ گئے تو انہوں نے اپنی اولادوں کو ہی صرف بڑھایا نہیں, بلکہ آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ اپنے اولادوں کے مقابلے میں ان حضرات نے اپنے غلاموں کو بھی برابر کا چانس دیا. اب جب اپنے خادموں اور غلاموں کو برابر کا چانس دیا تو ان کی اولادیں تو حکومت کی وجہ سے لڑ گئی. محمد شاہ کی اولادیں جو ہیں وہ حکومت کی وجہ سے لڑ گئی, آگے نہیں بڑھ سکی, لیکن انہی غلاموں میں سے صلاح الدین ایوبی ابھر کر کے آئے جنہوں نے عالم اسلام کو متحد کیا, اور صحیح کہا جائے تو مکے اور مدینے کو بھی بچا لیا انہوں نے. یہ جو اخلاص کا سے کام ہوتا ہے, یہ اخلاص سے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم حالات کا رونے کے بجائے اخلاص سے اپنا کام کر دیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے محنت کیا اخلاص سے تو اس کا اثر اولاد میں دکھ جائے, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. وہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ کہاں سے دکھائیں گے, مگر اخلاص سے کیا ہوا کام چاہے غلط نقطہ نظر والا ہی کیوں نہ وہ اثر دکھاتا ہے. اس بہت ساری مثالیں مل جائیں گے, اگر مثالوں کی طرف گئے تو کہیں اور چلے جائیں گے. آج کا جو عنوان ہے اس عنوان کے اوپر آئیے بات کرتے ہوئے آگے بڑھتے. پچھلے سیشن میں آپ کے سامنے ہم نے یروشلم کی ہسٹری پیش کیا تھا 5000 سال قبل مسیح سے لے کر کے آج تک کی. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسی یروشلم کے اندر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس واقع ہے, اور بیت المقدس یا مسجد اقصی کو ہی لے کر کے اسی کو بنیاد بنا کر کے ساری کروسیڈ وارز اور صلیبی جنگیں چلی, اور صلیبی جنگوں کی جو داستانیں ہیں وہ ہمارے سامنے تاریخ کی روشنی میں موجود ہیں. یہ واقعہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ واقعہ شروع ہوا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے بڑے, اور ہم سب جو ہیں ان کی ہی ملت کے اندر ہیں. ملت ابراہیمی ہم سب کو کہا جاتا ہے, ہمارا نام بھی ملت ابراہیمی سے لیا گیا اور اسی سے لے کر کے مسلمان نام رکھا گیا. سورہ حج کی آیت نمبر 78 پڑھ لی جائے تو پورا سلسلہ مل جاتا ہے. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے مقام ار میں پیدا ہوئے تھے. وہاں سے انہوں نے ہجرت کی, اور ہجرت کر کے اپنے 92 سال کی عمر میں اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لیا, اور شیر خار 2 مہینے یا 6 مہینے کے بچے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور مکہ مکرمہ آ گئے. اور یہی سے تاریخ وہ جڑتی ہے جو بقرعید کے موقع پر ہم لوگ سنتے ہیں, وہ قربانی کی تاریخ, پھر وہ زمزم کی تاریخ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو یہاں پہ چھوڑا, اور اس کے بعد سے یہاں سے وہ شام کی طرف چلے گئے. وہاں پر ان کی دوسرے کے بیٹے حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام وہاں پر رہے. تاریخ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے
خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کیا. جو بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں رکھی گئی تھی طوفان نوح میں، وہ بنیاد مٹ گئی تھی اور حجر اسود کو حضرت جبریل علیہ السلام نے قریب کے پہاڑ میں چھپا دیا تھا. بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کرنے کے لیے کہا گیا تو حجر اسود کو لا کے حضرت جبریل علیہ السلام نے دیا. خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف گئے اور تاریخ کے حوالوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہاں پر جا کر کے مسجد اقصی کی انہوں نے بنیاد ڈالی. اور وہیں پر ایک مقام ایک ایسا تھا، ایک پتھر ایسا تھا جہاں سے فرشتوں کی آمد و رفت ہوتی تھی اور انبیاء کو جو بات معلوم ہوتی تھی. یہ حوالہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ حوالہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ملتا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے. یعقوب علیہ السلام جن علاقوں میں رہتے تھے ان علاقوں کے اندر ان کے 12 بیٹوں کے ساتھ رہتے تھے. ان کے 11ویں نمبر کے جو بیٹے تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے. یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں کا جو معاملہ رہا 2 ماں ہونے کی وجہ سے، تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا. وہاں سے قافلے نے یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور مصر کے بازار میں لا کے اعلان کر دیا بیچنے کا، اور اللہ کی مشیت خاص کے مطابق جو بادشاہ وقت تھا اس کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا عزیز مصر. عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر میں لے جا کر کے رکھا. یہ پورا واقعہ سورہ یوسف میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور پڑھ لینا چاہیے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بلاوے پر وہ مصر آ گئے اور مصر کے اندر ان لوگوں کی رہائش ہو گئی. جس وقت یعقوب علیہ السلام مصر تشریف لائے تھے اس وقت جو ہے پورے خاندان کے لوگوں میں مردوں کی تعداد جس کا سروے ہوا تو 72 لوگ تھے. عورتیں بچے اور بھی رہے ہوں گے، 72 مرد جو تھے وہ پورے خاندان کے ساتھ یہاں پہ آ گئے اور ان کو ایک بھرا بھرا علاقہ جاگیر میں دے دیا گیا، گویا وہ ان کا وطن بن گیا اور وہیں پر وہ رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے اس خاندان میں رکا اور پھر ان کے خاندان کے لوگ جو بنو اسرائیل کہلاتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ٹائٹل تھا وہ اسرائیل تھا. اسرا اور ایل کا مطلب ہوتا ہے ہیبرو لینگویج میں عبداللہ، تو اسی ٹائٹل سے بنو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں، اس نام سے یہ لوگ مشہور ہو گئے. اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو نبی کے راستے سے ہٹا کر کے منمانی جب کام شروع کیا تو ان کے خاندان سے حکومت شفٹ ہو کر کے پھر سے فرعونوں کے خاندان میں چلی گئی اور فرعونوں نے زبردست ظلم کرنا شروع کیا. اور جب ظلم انتہا کو پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان یعنی بنو اسرائیل میں پیدا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پار کیا. سمندر کو پار کر کے یہ پورے کے پورے علاقوں میں جو علاقے یہاں سے لے کر کے یہاں تک کے علاقے کہے جاتے ہیں یہ وادی تیہ کے علاقے کہے جاتے ہیں، جس کا تذکرہ ہمیں پڑھنا ہے تو سورہ قصص، سورۃ الاعراف اور اس قسم کی صورتوں میں ہم پڑھ لیں. پھر وہاں پر یہ بات آئی کہ مصر میں داخل ہو، تو مصر کے بارے میں مورخین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ مصر سے مراد یہاں پہ شہر ہے، کیونکہ مصر شہر کو کہتے ہیں. نام ملک کا تو بعد میں پڑا، مصر عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں. تو وہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو اجازت ملی کہ وہ یروشلم میں پھر سے وہ داخل ہو جائے. یروشلم میں جب داخل ہو گئے تو اس کے بعد سے لے کر کے ایک زمانہ ایسا آیا کہ ان کو بڑی طاقت ملی اور بڑی ان کو اچھی لیڈرشپ ملی سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں. سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور عظیم الشان بادشاہ بھی بن گئے. انہوں نے بیت المقدس کی بنیاد کو باقاعدہ پھر سے رکھا. بیت المقدس کی بنیاد کو رکھا لیکن وہ پورا نہیں کر سکے تھے، اس کے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے اور عظیم الشان بادشاہوں میں سے کہ ایسا بادشاہ آج تک پھر گزرا نہیں، انہوں نے عبادت خانے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیے. ایک بیت المقدس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ہیکل سلیمانی جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے. بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں پڑھا جاتا ہے. بیت المقدس وہاں پر شام اور فلسطین کے اندر بیت المقدس تھا، اور یہ خاندان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد 2 حصوں میں جب حکومت تبدیل ہوئی تو پھر سے کچھ دنوں کے بعد سے پھر مارا پھرنے لگا. ایک زمانہ ایسا آیا کہ بخت نصر نے حملہ کیا اور بخت نصر نے حملہ کر کے بیت المقدس کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکا اور سب کچھ جلا ڈالا ان کا. یہ تاریخ یہاں پر آ کر کے رکتی ہے. پھر اس کے بعد جب ایک حکومت اور قائم ہوئی اور وہ حکومت جو تھی وہ ایک نام ہے ذہن سے نکل رہا ہے نام، وہ
اچھا یاد آتا ہے تو بتاتے ہیں اس کو نام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے حکومت قائم ہوئی, اور وہ 500 سال پہلے جب حکومت قائم ہوئی تو پھر سے ان کو تھوڑا وقار ملا, لیکن یہ اپ اینڈ ڈاؤن اور عروج اور زوال کا معاملہ چلتا رہا. بالآخر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد 350 سال کے بعد جب کانسٹینٹینوپول قسطنطنی اعظم نے عیسائی مذہب قبول کیا اور عیسائیت بہت تیزی کے ساتھ پھیلی, تو اس کے بعد سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک, پھر خلافت راشدہ کے آغاز تک, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بیت المقدس جو تھا عیسائیوں کے قبضے میں رہا. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 633 عیسوی میں, سن 637 عیسوی میں جب شام اور فلسطین کو فتح کیا تو بیت المقدس اس کے بعد سے عالم اسلام کا حصہ بن گیا. یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات تھی, اور اس لیے بھی تھی کہ ایک تو وہ ملت ابراہیمی میں سے تھے, دوسرا یہ تھا کہ قبل اول ان کا تھا, تیسرا یہ تھا کہ سید الرسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جاتے وقت میں تمام انبیاء کی اسی مقام پر امامت فرمائی تھی. اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے یہ مقدس ترین مقام تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے یہ بیت المقدس عالم اسلام کا حصہ رہا, اور 11ویں صدی تک جو ہے بڑے امن و امان سکون کے ساتھ یہ حصہ رہا. 11ویں صدی میں جب صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو صلیبی جنگوں میں عام طور پہ یہ بات نظر آتی ہے کہ چھوٹی بڑی ملائی جائیں تو 6 یا 9 یا کچھ لوگوں نے 15 اور 16 تک بھی تعداد لکھی ہے, لیکن صلیبی جنگوں کے جو اسباب اور جو کازز تھے اس کے تینوں کازز تھے. پہلا تو تھا مذہبی سبب, ریلیجیس کازز, دوسرا تھا پولیٹیکل, اور تیسرا تھا اکنامیکل. اس وقت کی ہسٹری اور ورلڈ ہسٹری پر نظر رکھنے والے آرام اور سکون سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ بیت المقدس کو واپس لینے کے پیچھے صرف جو ہے مذہبی اسباب اور کازز نہیں تھے, بلکہ عالم اسلام کی وہ ترقی تھی کہ جس ترقی میں ایک موڑ ایسا بھی آیا تھا کہ زکوٰۃ کا مال لے کے انسان نکلتا اور کھوج کے شام کو واپس آ جاتا, زکوٰۃ کا مال کوئی لینے والا نہیں ہوا کرتا تھا. انڈسٹری اپنی, ٹیکنالوجی اپنی, اور نہ صرف اپنی بلکہ پورے زمانے کو تقسیم کرنے کا مزاج, اور لوگوں کو, باہر کے لوگوں کو بلا کر کے فیلوشپ دے کر کے, اسکالرشپ دے کر کے مفت تعلیم کا اہتمام کرانا, کتابوں کو سونے اور چاندی کے بدلے تول کر کے, اور لکھنے والوں کو جو ہے زیورات سے تول کر کے دینا, یہ عالم اسلام کے اندر دولت موجود تھی, یہ کردار موجود تھا, جس کے سبب معاشی اسباب بھی تھے اور سیاسی اسباب بھی تھے. اب کیا ایک ایک کر کے ہم لوگ نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. نمبر 1, مذہبی سبب کیا تھا صلیبی جنگوں کے پیچھے. جیسا کہ اس کے پہلے بھی بات آئی اور ابھی بھی ہم نے کہا کہ بیت المقدس یہودیوں اور عیسائیوں, مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے. یہود کے نزدیک مقدس اس لیے کہ ابھی یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ یعقوب علیہ السلام, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تحت جو ان کا پلٹ کر کے وہاں پہ جانا, پھر حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, تو نبیوں کی ایک بڑی تعداد اسی کے اطراف وہاں پہ آئی ہے, وہاں پہ مدفون بھی ہے, جس کے مطابق یہ اپنا حق وہاں پہ تصور کرتے. عیسائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے کا بھی مبارک مقام اور نصرانہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں ولادت ہوئی, یہ بھی اسی علاقے کے اندر. اور مسلمان کا ظاہر سی بات ہے کہ جب نبیوں نے اپنا کام سچائی کے ساتھ کیا, جس کام کے واسطے وہ جگہ قائم کی گئی تھی, اس کا اصل وارث وہی ہوتا ہے جو سچائی کے ساتھ اس کام کو کرے. تو نبیوں کے اصل وارث امت محمدیہ ہیں, جو نبیوں کے پیغام کو سچائی کے ساتھ لے کر کے چلتے. اب اس کے بعد ہوا کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے اسے فتح کیا تھا, اور جس انداز سے خود جا کر کے چابیاں لی تھی, اور جس انداز سے عام معافی کا اعلان کیا تھا, اور جس طرح سے احتیاط کیا تھا, یہ مسلم تو کیا غیر مسلم مورخین بھی اس بات کا اعتراف کرتے. اس کے بعد سے لے کے آگے تک مسلمانوں نے متبرک مقامات کی ہمیشہ حفاظت کی. چنانچہ اسلامی دور حکومت میں جب غیر مسلمین زائرین یعنی وزٹرز جب آتے تھے اور اپنے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آتے تھے, تو مسلمان انہیں ہر طرح کی سہولت فراہم کرتے. اور یہود کی ایک بڑی تعداد یہاں رہتی تھی, نصارہ کی بھی تعداد ایک بڑی تعداد یہاں پر رہتی تھی. اس شہر کے اطراف میں کبھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ نہیں کیا گیا,
سخت سے سخت یورپین مورخ بھی اس بات کو نہیں لکھتا کہیں کہ ان کے ساتھ کہیں زیادتی کا معاملہ کیا گیا ہو۔ ان کے گرجے اور خانقاہیں ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد تھے۔ مسلم حکومتوں نے اپنی رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز کیا تھا۔ کافی، جیسے آپ دیکھیں ابن سرجون اموی حکومت کے اندر بڑے مقام کے اوپر فائز تھا۔ تو یہ رواداری کا سلسلہ تھا، لیکن ہوا کیا کہ جب خلافت اسلامیہ کا زوال ہونے لگا اور خاص طور پر المامون کے بعد، پھر معتصم کے بعد خلافت عباسیہ کا بھی زوال ہونے لگا، تو ان زائرین نے سہولتوں کا اور رواداریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ بدعہدی، تنگ نظری اور تعصب کے نتیجے میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان میں آپس میں جھڑپیں ہونے لگیں اور لڑائیاں ہونے لگیں۔ جب چھوٹی موٹی لڑائیاں ہونے لگیں تو کچھ نہ کچھ ان کے اوپر سختی کرنی پڑی۔ تو یہ جاہل اور متعصب جو زائرین ہے، جب بیت المقدس سے واپس جاتے تو مسلمانوں کے ظلم و ستم کی فرضی افسانے گھڑ کر اہل یورپ کو سناتے، ان کے جذبات کو برانگیختہ کرتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فیئر سائیکوسس پیدا کرنے کے لیے ہیٹ میسیجز کو پھیلانا، یہ زمانے کا پرانا دستور رہا ہے۔ آج اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا لگ گیا ہے تو منٹوں اور سیکنڈوں میں شہر میں بات پھیلے نہ پھیلے، جیسے ہے نا کہ بوٹ ڈاسن نے بنایا اور ایک مضمون لکھا، ایک زمان اکبر الہ آبادی نے لکھا نا کہ جس زمانے میں ٹاٹا کمپنی قائم ہوئی تھی اور ٹاٹا کمپنی نے جو جوتے بنائے تھے اس کے بڑے قصے ہیں، تو اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا کہ بوٹ ڈاسن نے بنایا اور ایک مضمون لکھا، شہر میں مضمون نہ پھیلا اور جوتا چل گیا، لوگ پہننے لگے۔ یہی حال ہے کہ تیزی مل گئی سوشل میڈیا کو، جہاں کا واقعہ وہاں کے پڑوس کو پتہ نہیں چلتا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ واقعہ ہوا۔ تو نفرتوں کو بڑھاوا دینا کا مزاج یہ انسانیت کا بہت پہلے سے رہا ہے۔ اب سوچئے کہ عوام کے اندر دلی محبت، دل سے یہ محبت کرتے، وہاں سے جو زیارت کر کے لوگ آ رہے ہیں ان سے کچھ سننا چاہتے، اب یہ سنانے والے داستانوں کے اندر ظلم و ستم کی داستانیں سنائیں اور جو ہے اور اس کے اندر مرچ مسالے لگا لگا کر سنائیں، تو جب جذبات اور ایموشنز کے اوپر چوٹ پہنچتی ہے تو یہ زخم بہت گہرا ہوتا ہے۔ آغاز یہاں سے ہوا۔ اسی دوران پورے یورپ میں یہ رومر یعنی افواہ زور شور سے پھیلائی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نزول فرما کر عیسائیوں کے تمام مصائب کو خاتمہ کر دیں گے۔ عیسائیت بہت مشکل سے گزر رہی تھی، لیکن ان کا نزول اسی وقت ہوگا جب یروشلم کا مقدس شہر مسلمانوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا جائے گا۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش و خروش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ ایک تو ایموشنل ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی تھی ان جھوٹے قصہ گو لوگوں کے اس سے۔ دوسرے جب یہ افواہ پھیلائی گئی کہ جیسس کرائسٹ واپس آئیں گے اور ان کا انتظار ہے ہی پہلے سے کہ آ کر کے سارے مسائل کا حل کر دیں گے، تو ایک بے پناہ جوش ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ اسی زمانے میں ایک چرچ رومن امپائر کے تحت تھا اور دوسرا جو تھا وہ ادھر اسکندریہ کی طرف تھا۔ یہ دونوں چرچ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکروں میں رہا کرتے تھے۔ جو پوپ اربن جو کہ روم کا سربراہ تھا اور حکومتوں پر اس کے اثرات اب کم ہوتے جا رہے تھے، کھوئے ہوئے اثرات کو بحال کرنے کے لیے اس نے مذہبی جنون اور صلیب کا سہارا لیا اور مذہبی جنون صلیب لے کر کے پیدا کر دیا۔ صلیب کو انہوں نے کندھے پر رکھا، گاؤں گاؤں اور گلی گلی میں گھوم کر کے لوگوں کے اندر یہ جذبات ابھارے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ ساری دنیا کے عیسائی بیت المقدس کو مسلمانوں سے آزاد کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، جو اس جنگ میں مارا جائے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا، اس کے سب گناہ دھل جائیں گے، اور فتح کے بعد جو مال و زر حاصل ہوگا وہ ان کو دے دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد دیوانگی پیدا ہو گئی اور ساری عیسائی دنیا دیوانہ وار کھڑی ہو گئی۔ ایڈورڈ گبن نے ہسٹری آف ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر میں لکھا ہے کہ صلیبی سپاہیوں نے صلیب کا سہارا ضرور لیا، لیکن اس میں زیادہ تر ایسے تھے جو اس جنگ کے ذریعے اپنی خواہشات کی جنت آباد کرنا چاہتے تھے۔ ایچ ڈی ویلس نے دا آؤٹ لائن آف ہسٹری میں لکھا ہے کہ لاطین یعنی لاطینی گرجا کا مقصد تو یہ تھا کہ بازنطینی گرجا کو اپنے زیر نگی کر لیں، ان کے درمیان کا اپنا کلیش تھا اور اس کے واسطے انہوں نے مذہبی جنون کا سہارا لیا اور اپنی کرسی کو اونچا کرنے اور بچانے کے لیے اس طرح کے انہوں نے اعلانات کیے اور عوام کے جذبات سے کھیل کیا انہوں نے۔ اب عوام بھڑکی تو ایک معاملہ تو یہ تھا، عوام کے جذبات کو آگے بڑھانے کے لیے
عوام کے اندر نفرت کے جذبات ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہتے ہیں، اور جب اسے بڑھاوا دیا تو وہ ایک ابلتا ہوا لاوا بن جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے۔ تو دوسرا مقصد تھا سیاسی سبب۔ 11ویں صدی عیسوی میں اسلامی دنیا کی حالت بدل چکی تھی، خلافت اسلامیہ کا شیرازہ بکھر چکا تھا، منتشر ہو چکے تھے، یہ پھیل چکے تھے۔ بغداد کی عباسی خلافت، مصر کی فاطمی سلطنت، اسپین کی حکومت جو تھی ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی، انحطاط کا شکار تھی، اور آپس میں کوئی اشتراک کی صورت ہی نہیں بن پا رہی تھی۔ یہی حال ہے نا جو حدیث مشہور ہے کہ جب تم آ رہے اندر انتشار اور بکھراؤ ہوگا تو تم ایسے صاف کر دیے جاؤ گے جیسے نائی کے استرے سے سر کا بال صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی حالات کی خبر مل رہی تھی، لیکن کوئی آپس کے اندر کوآرڈینیشن اور امداد باہمی یا اتفاق کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر عیسائیوں کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرنے اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس سے بہتر کون سا موقع ہو سکتا تھا؟ یورپ کے جاگیردار اس امید پر شریک ہوئے کہ اگر مشرق ایسٹ کا کوئی علاقہ مل گیا ان کو تو یہ خود حاکم بن جائیں گے، ان کی ریاست قائم ہو جائے گی، ان کو آزاد حکمراں کی حیثیت سے حکومت کرنے کا موقع ملے گا۔ چنانچہ مشرق اور مغرب دونوں مخالف کلیساؤں نے اپنے اختلافات کو بھولا کر سمجھوتا کر لیا اور متحد ہو کر کے مسلمانوں کے لیے صلیبی جنگوں کا انہوں نے آغاز کر دیا۔ تیسرے جو صورت تھی معاشی اسباب، اکنامیکل بیک گراؤنڈ، جیسا کہ اس کے پہلے بھی بات آئی کہ اسلامی دنیا کی خوشحالی اور ویلتھ اور دولت، اس کے چرچے یورپ میں عام تھے۔ یورپ ابھی خوشحالی کی منزلوں سے گزرا نہیں تھا، یہ ان کی خود ہسٹری لکھتی تھی، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پڑھی جائے اس کے اندر صاف طور پر لکھا ہے کہ ڈارک ایج سے یہ لوگ جی رہے تھے۔ یورپ کے وہ تمام ایلیمنٹس عناصر جنہیں حصول زر یعنی مال و دولت جمع کرنے کے وسائل نہیں تھے، اپنی قسمت کی آزمائی کے لیے مذہبی مہم میں شامل ہو گئے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ لوٹ گھسوٹ کر کے مال و دولت جمع کرنا بس۔ ان کو مذہب سے اور سیاست سے مطلب نہیں تھا۔ اس کی تصدیق صلیبیوں کو اس طرز عمل سے ہوتی ہے جو انہوں نے ہنگری سے گزرتے ہوئے وہاں کے باشندوں کے ساتھ انہوں نے کیا، اور یہ تاریخی حقیقت بھی ہے اور ابھی آتی ہے بات۔ پھر اس کے اندر یورپ کے جو ٹریڈ اور بزنس کرنے والے تھے، یورپ کے تاجروں نے اس جنگ کو زیادہ ہوا دی۔ تجارتی منڈیاں اپنی قائم کرنے کی خاطر وہ جو ایسٹ کے جو کوسٹل ایریاز تھے، آپ اگر نقشے پر جائیے تو نقشے میں جہاں سے آپ کو ریڈ سی دکھتا ہے، اس کے اوپر جو ہے سائپرس اور اس کے علاقے جو دکھتے ہیں، اس جگہ پر کوسٹل جو ہے اپنی تجارت کی منڈیاں یہ قائم کرنا چاہتے تھے کہ وہاں پہ تجارت کی منڈی قائم ہو گئی تو وہاں کی وجہ سے یہ مشرق کے اوپر چھا جائیں گے، لہذا ان تاجروں نے اپنے اپنے جہاز دے کر کے صلیبی فوجیوں کو نقل و حرکت کرنے میں بہت مدد کی۔ فرانسیسی مورخ لیبان کا بیان ہے کہ اس میں وہی لوگ شریک ہوئے جو مفلوق الحال اور ممنوع الارث تھے، جن کے حالات پتلے تھے، جن کو کہیں سے مل نہیں رہا تھا، یا جنہیں جنگ کے ذریعے دولت حاصل کرنے کی خواہش تھی۔ فلپ ہیٹی نے ہسٹری آف عربس میں لکھا ہے کہ ان کے کچھ سردار اپنے اپنے لیے علاقے چاہتے تھے، تو سب نے مل کر کے مذہبی جنون ابل رہا تھا، عوام کو سہارا دینے کی ضرورت تھی، حکومتوں نے سہارا دیا، مال و دولت اسباب دینے کی ضرورت تھی، تاجروں نے پیسہ لگایا۔ جب سب نے مل کر کے پیسہ لگایا تو سچویشن حالات کیا تھی کہ مسلمان سیاسی انتشار اور آپس میں اتحاد و اتفاق کا فقدان تھا۔ 1092 میں ملک شاہ سلجوقی کے انتقال کے بعد اس کا لڑکا رکن الدین اور محمد کے درمیان آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ وہی ملک شاہ جو عادل بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے بیٹے تخت و تاج کے لیے لڑ پڑے۔ اسی طرح سے اسماعیلی یعنی حسن ابن صبا کے فدائیوں نے شمال ایران، عراق اور شام پر قبضہ کر لیا۔ قلعۃ الموت جن کا ہیڈ تھا اور انہوں نے قبضہ کر لیا، جس سے سلجوقیوں کی حکومت اور بھی کمزور ہو گئی اور بغداد کی خلافت کمزور ہوتی چلی گئی۔ مصر میں فاطمی حکمراں بھی عام مسلمانوں کے دشمن بن گئے۔ ان کی تاریخ پڑھی جائے تو عجیب و غریب تاریخ ہے۔ باجماعت نماز پڑھنا ممنوع والا جرم تھا، اتنی عجیب چیزیں کہ وہ مذہبی الگ تھا، اسلام سے مطلب ہی نہیں تھا۔ عوام کے اوپر اتنی ان کی شدت بڑھ گئی کہ مسلمانوں کی ان کمزوریوں سے اچھی طرح سے واقفیت ان عیسائیوں نے حاصل کی اور وہ بے خبر نہیں تھے۔
مسلمانوں کے انتشار سے اچھا ادھر کی طرف دیکھیے، اسپین کی طرف جو ہے وہاں عمومی حکومت بھی دم توڑ رہی تھی، معاہدین کی حکومت کو سنبھال رہی تھی۔ مسلمانوں کے اس انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوپ اربن سیکنڈ نے نومبر 1095 میں فرانس کے کلیئر ماؤنٹ کے تاریخی اجتماع میں صلیبی جنگوں کو خدا کی مشیت قرار دے کر یورپ کو اسلامی دنیا پر ٹوٹ پڑنے کا فتویٰ صادر کر دیا، اور پورے یورپ نے اس فتوے کو مان لیا۔ اور فوری وجہ اس پر کیا بنی؟ فرانسیسی راہب پیٹر، بہت زبردست بلا کا یہ مقرر تھا، بہت زبردست یہ مقرر تھا۔ جب یہ بیت المقدس زیارت کے لیے آیا تو بیت المقدس میں دیکھا کہ مسلمانوں کا قبضہ ہے، اس کو بڑا احساس ہوا۔ یورپ جا کر کے مسیحیوں کی حالت زار کے جھوٹے قصے کہانیاں پیش کی، اور اس سلسلے میں اس نے سارے یورپ کا دورہ کیا اور صلیب کو اپنے اوپر رکھا۔ پیٹر نے اس دورے نے لوگوں کے اندر مذہبی دیوانگی سی کیفیت پیدا کر دی، لیکن بدقسمتی سے اس راہب نے زائرین کی سیاہکاریوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ وہاں ہمارے لوگ جا کر کے کیا کیا حرکتیں کرتے۔ پوپ چونکہ مغربی کلیسا کا پیشوا تھا، اس لیے مختلف فرقوں کی اس نے ایک کونسل بنائی، تمام بکھرے ہوئے تھے، آپس میں لڑ رہے تھے لوگ، ان کی ایک کونسل بنائی اور ان کے سامنے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور لوگوں کو اس بات کی بشارت دی کہ اس جنگ میں، اس مقدس جنگ میں جو مارا جائے گا اس کے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ لوگ جوق در جوق سینٹ پیٹر کی قیادت میں فلسطین کی چڑھائی کی غرض سے روانہ ہو گئے۔ یہیں سے آغاز ہوا، اور آغاز ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی حملے میں انہوں نے بیت المقدس فتح کر لیا۔ انہوں نے جس مقصد کے تحت حصہ لیا تھا اس کا جو ہے نتیجہ نکلا پہلے صلیبی لشکر میں، جو 1096 اور 1099 کے درمیان آیا تھا، جس کو صلیبی جنگ سے یہ حضرات نکال دیتے۔ پوپ کے اعلان جہاد کے بعد یکے دیگرے صلیبیوں کے 4 عظیم الشان بڑے لشکر بیت المقدس کی فتح کا ارادہ لے کر کے نکلے۔ پہلا لشکر والڈ مفلس کی رہنمائی میں بڑھا، مگر یہ فوج جس علاقے سے گزری مفت رسد حاصل کرنے کی خاطر لوٹ مار کرتی رہی، یہاں تک کہ بلغاریہ کے خود عیسائیوں نے ان کا قتل عام کر کے فوج کو خود ہی برباد کر دیا۔ دوسرا گروہ پیٹر ہیرمٹ کی نگرانی میں نکلا، جس کی تعداد 40,000 تھی۔ راستے میں اس گروہ بلغاریہ کے قتل عام کا اس نے پورا بدلہ لیا، جس سے ہنگری اور بلغاریہ کے پورے علاقے ویران ہو گئے۔ وہ ایشیائے کوچک مائنر ایشیا پہنچے تو انہوں نے دودھ پیتے بچوں تک کو بھی قتل کر دیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ہوا میں بکھیر دیے۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے یہ نائس تک پہنچ گئے، اس کے آگے نہیں بڑھ سکے۔ یا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خود اپنی دنیا کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تیسرے جتھے کی قیادت ایک جرمن راہب گاؤس فل نے کی، جس کے ساتھی بقول گبن وحشیوں کی ایک بھیڑ تھی۔ وہ شراب پیتے، زنا کرتے، لوٹ مار کرتے آگے بڑھے تو ہنگری اور بلغاریوں والوں نے ان کا اتنا قتل عام کیا کہ میدانوں میں ان کی ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آتی تھی۔ یہ خود ان کے لوگ تھے۔ چوتھا لشکر انگلینڈ، فرانس اور لورین سے روانہ ہوا۔ ان میں بھی ویسے ہی بدقماش اور وحشی لوگ تھے۔ راستے میں ان کو مسلمان نہیں ملے تو انہوں نے یہودیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کولون میں ہزاروں یہودیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی طرح سے دریائے رائن کے ساحل پر بھی انہوں نے یہودیوں کو قتل عام کیا۔ یہ لوگ ہنگری سے گزرے تو اہل ہنگری نے ان کا صفایا کر کے ہنگری کی سرزمین کو ان کے لیے قبرستان بنا دیا۔ ان دستوں کی ناکامی کی بنیاد پر یورپین ہسٹورینز یعنی مغربی مورخین نے ان کو صلیبی جنگوں میں شمار نہیں کیا، لیکن یہ پہلا جتھا نکلا تھا اور یہ کرتوت پہلے ہی جتھے میں سامنے آ گئی تھی اور اسے پتہ چل گیا تھا کہ آئندہ یہ کیا کرنے والے۔ پہلی صلیبی جنگ یہ ہوئی ہے 1097 اور 1109 کے درمیان میں۔ 1097 میں گاڈفرے آف بوائلنگ، اس کی قیادت میں 1 لاکھ سے زیادہ صلیبی جنگجوؤں پر مشتمل ایک لشکر قسطنطنیہ میں جمع ہوا تاکہ وہاں سے ایشیا مائنر ہوتے ہوئے شام اور فلسطین پر قبضہ کیا جا سکے۔ یورپی مورخین نے اس کو پہلی صلیبی جنگ کا آغاز قرار دیا ہے۔ اس لشکر کے بارے میں صباح الدین عبد الرحمن لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ اور نائس ہوتا ہوا یہ انٹاکیہ پہنچا تو اس کا 7 مہینے تک محاصرہ کیا۔ کھانے پینے کی کمی ہوئی تو انسانوں کا گوشت کھانے لگے۔ جب انٹاکیہ پر ان کا تسلط ہوا تو مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا۔ 2000 ترکوں کے سر کاٹ کر فوجی کیمپ کے گرد نمائش کے لیے انہوں نے لٹکا دیا۔ ایک فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ بابل کی وحشیانہ اور غیر انسانی حرکتیں ان مقدس مجاہدوں اور بیت المقدس کے نجات دہندوں کے ذریعے عمل میں آئی۔ ان لیٹن وحشیوں کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کو کہیں پناہ نہ ملی۔
مسجد بے رحمانہ طریقے پر مسمار کر دی گئی، ہر گھر مذبح خانہ بنا، گلی کوچے میں خون کی ندیاں بہ رہی تھیں، 10,000 لوگ موت کے گھات اتار دیے گئے، اور لکھنے والا کوئی مسلمان مورخ نہیں، گبن اور لیبان ہے، یہ لکھتے۔ انٹاکیہ سے یہ فوج شمالی شام کی طرف بڑھ کر مہارت النعمان میں پہنچی، جہاں 3 دن تک قتل عام ہوا، اور شام کے زرخیز ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا تھا اس علاقے کا، وہاں تقریباً 1 لاکھ مسلمان قتل کیے گئے اور اسی قدر زندہ جلا دیے گئے۔ 7 جون 1099 میں 40,000 صلیبی جنگجو بیت المقدس پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا۔ 15 جولائی کو انہوں نے شہر پہ دھاوا بولا اور 70,000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا۔ 1109 میں شام کے شہر طرابلس یعنی ٹریپولی پر بھی صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس طرح پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں مسلم ایشیا میں 4 عیسائی ریاستیں قائم ہو گئیں۔ بیت المقدس اور اس کے گرد علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد گاڈفرے آف بوئلین کو بیت المقدس کا بادشاہ بنایا گیا، اور مفتوحہ علاقوں کو جن میں طرابلس، انطاکی اور شام کے علاقے تھے عیسائی مملکتوں میں بانٹ دیا گیا۔ کس وقت بانٹا گیا؟ جس وقت بڑی بڑی مسلم حکومتیں وہاں پر باقی تھی، اور جو ہے خزانے اتنے تھے کہ خزانوں کو عوام میں بانٹ دیتی تو یہ ہوا کی طرح سے اڑ جاتے ہیں۔ صلیبیوں کے مظالم، گبن لکھتا ہے کہ صلیب کے ان علمبرداروں نے 3 دن تک اتنا قتل عام کیا کہ 70,000 لاشوں کی وجہ سے وبا پھیل گئی۔ جب اس سے بھی ان کو تشفی نہیں ہوئی تو یہودیوں کو ان کی عبادت گاہوں میں انہوں نے جلا دیا۔ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ لیبان کا بیان ہے کہ یہ فوج بچوں، جوانوں، بوڑھوں سب کو قتل کرتی رہی، چاروں طرف لاشیں دکھائی دیتی، اس قدر خون بہا کی لاشیں تیرتی پھر رہی تھی۔ بیت المقدس کے مسلمانوں کے علاوہ یہودی اور غیر مقلد عیسائی کا مطلب جو دونوں چرچ کو نہیں مانتے تھے، ان کا بھی قتل عام 8 روز تک ہوتا رہا، تقریباً 60-70 ہزار آدمی مارے گئے۔ تاریخ یورپ کا مصنف A.G. گرانٹ بیت المقدس پر صلیبیوں کی فتح پر تبصرہ کرتا ہوا لکھتا ہے کہ صلیبیوں کے نزدیک دشمن کو قتل کرنا خدا کی عبادت کے برابر تھا، اسی لیے پوپ کو یہ تحریر بھیجی گئی کہ خدا ہمارے عز و انکسار سے رام ہو گیا، یعنی خوش ہو گیا ہے، ہمارے عز و الہا یعنی ہماری جو ہیوملٹی ہے اس کے نتیجے میں 8ویں روز اس نے شہر کو دشمنوں سمیت ہمارے حوالے کر دیا، شہر کو دشمنوں سمیت ہمارے حوالے کر دیا۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جو دشمن موجود تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، تو اس قدر لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان کے معبد میں داخل ہوئے تو ان کے گھوڑے کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں کروسیڈ کا ٹاپک آپ دیکھیے۔ کروسیڈ مضمون کے تحت لکھا گیا ہے کہ ان صلیبیوں کے گھوڑے جو مسجد عمر سوار ہو کر کے گئے تھے، گھٹنوں خون کے چشمے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہودی کل کے کل اپنے ہیکل میں جلا دیے گئے۔ دوسرے دن اس سے بڑے پیمانے پر پھر ایک قتل عام شروع ہوا، مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ بالآخر یہ سفاکانہ قتل عام اختتام کو پہنچا۔ شہر کی خون آلود سڑکوں کو غریب عرب قیدیوں کے ذریعے سے دھلوایا گیا۔ یہ تھے ان کے مظالم، اور ان مظالم کے پیچھے ناکامی کے جو اسباب تھے، جو پیچھے بات گزر چکی، بات وہی تھی کہ سب سے بڑا سبب کیا تھا؟ مسلمانوں کی باہم نا اتفاقی۔ کہاں سے رہے ہیں؟ باہر سے آ رہے ہیں، مسلمانوں کے علاقوں کے قلب میں آ رہے ہیں، جہاں 3 طرف بڑی حکومتیں قائم ہیں مسلمانوں کے نام سے، اور چھوٹی چھوٹی بے شمار قائم ہیں جو محلات بنا رہے ہیں، ہیرے جواہرات لٹا رہے ہیں، گویوں اور ناچنے گانے والوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ وہاں گھس کر کے یہ ایسی حرکت انجام دے رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں اس پورے دورانیے کے اندر نہ خلافت عباسیہ بغداد کا کوئی کردار دکھائی دے گا، نہ اسماعیلیوں کا کوئی کردار دکھائی دے گا، نہ مصر کے فاطمیوں کا کوئی کردار دکھائی دے گا کہ انہوں نے کچھ حرکت کی ہو، ان کے اوپر انہوں نے کچھ حملہ کیا۔ سلجوقی فرما روا کی وفات کے بعد اس کے فرزند حکومت و سلطنت کے لیے الجھ گئے۔ نظام الملک جیسا کوئی وزیر نہیں تھا جو ان کے آپس کے اتحاد کو دور کر سکے، ان کے اتفاق کو میں لا سکے، ان کے افتراق کو، انتشار کو دور کر سکے۔ بڑے بڑے سردار جو سلجوقی حکمران کے تحت تھے وہ خود بڑا بننے کی فکر میں تھے۔ ہر شخص ٹوٹے ہوئے تاج کے ٹکڑوں کے لیے لڑائی کر رہا تھا، دست و گریباں تھا، اور یہی وقت تھا کہ یورپ والے جو ہیں فوج کشی کر کے اپنی کامیابی کو ممکن بنا لیں۔ صرف یہی وجہ تھی، ایسی بات نہیں تھی کہ مسلمان کمزور تھے، لیکن وہ حدیث کا مفہوم صادق آتا ہے
کہ جب انسان لڑے گا، کسی بھی معاملے میں انتشار میں برپا ہوگا تو سرے سے صاف کر دیا جائے گا، اور صلیبی جنگوں کے اندر یہ بات دیکھی گئی۔ بیت المقدس کی فتح اسلامی سلطنت کے ذوف اور زوال اور مسیحی دنیا کی بیداری اور ان کی نوخیز طاقت کی خبر دیتی ہے۔ عالم اسلام کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھی۔ ابھی تو جو معاملہ ہوا وہ قسطنطنیہ سے لے کر کے شام اور فلسطین کا علاقہ ہوا، لیکن بہت بڑا علاقہ بھی باقی تھا۔ شام اور فلسطین میں مستقل 4 عیسائی ریاستیں قائم ہو گئی، قدس کی ایک انطاکیہ کی، ایک ٹریپولی کی اور ایک یافا کی، شام کے پاس، جو مرکز اسلام یعنی مرکز اسلام حجاز کی آزادی اور حرمت کے لیے مستقل خطرہ تھی۔ مسیحیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے تھے کہ ریجن رونالڈ کرک نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گستاخانہ اور اہانت آمیز کلمات کہے اور ارادہ کیا۔ حاجیوں کے قافلوں پر حملے کیے گئے اور حاجیوں کے قافلوں کو لوٹ کر کے یہ آواز بلند کی گئی کہ بلاؤ ابن محمد کو کہ آ کر کے بچائیں اگر اتنی ہمت اور جرت ہے، اور اس طرح کے بہت ہی توہین آمیز کلمات کہے گئے۔ حقیقت یہ ہے، لکھتے ہیں مولانا علی میاں صاحب اپنی کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں، کہ حقیقت یہ ہے کہ واقع ارتداد کے بعد اسلام کی تاریخ میں اس سے زیادہ نازک اور خطرناک وقت نہیں آیا تھا۔ واقع ارتداد جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مدینے کے اندر اسلام سمٹ گیا اور اطراف میں ارتداد کی لہر پھیل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مصلحتوں کو کنارے کرتے ہوئے جو جملہ استعمال کیا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اور آپ نے پھر جو محاذ سنبھالا، پھر سے واپس جو ہے اسلام کا بول بالا ہوا۔ اس خطرناک دور کے بعد سے یہ دور آیا تھا کہ مکے اور مدینے کی حرمت کو بچانا مشکل ترین ہو گیا تھا، کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے میں عیش کر رہے تھے، مست تھے اسی کے اندر، ان سے کوئی امید نہیں تھی کہ یہ آگے بڑھ کر کے بچائیں گے، اور ان کی ہمت اور حوصلے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور جہاں جا رہے تھے اس طرح کے مظالم کے معاملات ہو رہے تھے۔ اور جتنے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے یہ تمام کے تمام عیسائی مورخین کے حوالے دیے گئے، جو اپنے قلم سے اس طرح سے لکھ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنا کوئی لکھتا ہے تو پوری طرح کھل کے نہیں لکھتا، لیکن انہوں نے جب اس قدر شدت کے ساتھ لکھا ہے تو یہ آج جو ہے بڑے امن و امان کے داعی اور امن و امان کا طریقہ دنیا کے سامنے فرضی طریقے پر پیش کرنے والے، ان کا کردار کیا رہا ہے، کروڑوں کروڑوں کے خون کے اوپر انہوں نے اپنی حویلیاں جو تعمیر کی ہیں، ان کا کردار تاریخ میں کیا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے لوگوں میں سے کسی کو کھڑا کرتے، اور اللہ نے ایسے دور میں جب بڑے بڑے نام ناکام ہو گئے، نسبتیں ناکام ہو گئیں اللہ کے نظام سے پھرنے کے نتیجے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے 3 لوگوں کو کھڑا کیا۔ پہلے کا نام تھا عماد الدین، جو زنگی خاندان تھا، ترک تھے یہ۔ سلجوقیوں کو انتشار کے دوران عماد الدین زنگی کی زبردست شخصیت ابھری۔ وہ ملک شاہ کے غلاموں میں سے غلام کی اولاد میں سے تھے۔ شہزادوں کے اتالیق کا مطلب ہوتا ہے مربی، ٹرینر، پرسنل اسسٹنٹ کہہ لیا جائے، اس لیے ان کو اتابک کا خطاب ملا تھا۔ عماد الدین اتابک ان کو کہا جاتا تھا۔ زنگی ان کا خاندان تھا اور یہ غلاموں میں سے تھے۔ ان کے اندر جو انسائٹ تھی، بصیرت تھی، تو انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ صلیبیوں کے خلاف مسلمانوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہے اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر منقسم ہے، لہذا سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ ان کو اتحاد کی طرف لانا ہے، نہ آ سکے تو ان کی ریاستوں کو ختم کر کے ملا دینا ہے۔ انہوں نے یہاں سے آغاز کیا اور انہوں نے موصل، حران، حلب وغیرہ کے علاقوں کو فتح کر کے ایک زنگی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ سلجوقی حکومت کی اولادیں لڑ رہی تھی اپنے تخت و تاج کے لیے اور کوئی کردار ان کا نہیں تھا، لہذا عماد الدین زنگی اٹھے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ آپس میں مل نہیں رہے ہیں تو ان کو کنارے ہٹایا اور ایک حکومت کی بنیاد ڈالی اور پھر سے مسلمانوں میں حیات نو بخشی۔ عماد الدین نے جس جرت اور حوصلے مندیوں سے صلیبیوں کو مقابلہ کیا اور اس کی زبردست شکست دی کہ اسلامی تاریخ کا قابل فخر و باب ہے۔ عماد الدین نے قلعہ اثارب اور مصر کے سرحدی علاقوں سے عیسائیوں کو نکال کر کے خود قبضہ کر لیا۔ شام پر صلیبیوں کو ہزیمت کا رخ منہ دیکھنا پڑا اور زنگی نے شام کے وسیع حصوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک ہمت اور حوصلہ بن کر کے اٹھے اور اٹھ کر کے انہوں نے علاقوں کو پھیلایا اور علاقوں کو پھیلا کر کے صلیبیوں کی طاقت کے سامنے ٹکر دی۔
ایک خاص مقصد کے تحت تو آئے نہیں تھے قربانی کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے، مذہبی جنون کے لیے، سیاسی اجارہ داری کے لیے آئے تھے، لہذا ان کا بڑا سے بڑا لشکر ان کے سامنے ٹک نہیں سکا۔ عماد الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کا لائق بیٹا نور الدین محمود، پورا نام تھا، نور الدین زنگی کے نام سے اس کا جانشین ہوا۔ صلیبیوں کے مقابلے کے لیے باپ سے زیادہ بڑھ کر کے یہ تھے، اور تخت نشین ہونے کے بعد مسلمانوں میں جہاد کی ایسی روح پھونکی کہ عیسائیوں کے بیشتر علاقے انہوں نے چھین لیے، اور انہوں نے ہر محاذ پر شکست دی، اور ایڈیشا یعنی الرحا کے شہر پر دوبارہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور الرحا یعنی ایڈیشا کا جو شہر تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے، اور اس طرح سے کیا کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ نور الدین محمود یعنی نور الدین زنگی صلیبیوں کے اخراج اور بیت المقدس کی بازیافت کرنے کے لیے اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے مجھے اس کے لیے چنا ہے۔ سن 1164 میں وہ قلعہ حارم پر جب قابض ہوئے تو ایک مضبوط شمالی سرحدی قلعہ تھا وہ، اور اس معرکے میں 10,000 عیسائی قتل ہوئے، بے شمار قید۔ اس قبضے کے بعد ہی انہوں نے قلعہ بانیاس پر فتح کیا۔ اس طرح انہوں نے ایک طرف مصر کو بھی فتح کیا اور قلعہ بانیاس کو بھی فتح کیا، تو دونوں کے اعتبار سے عیسائی جو ہے دونوں طرف سے گھر گئے۔ اس کے بارے میں لین پول لکھتا ہے کہ نور الدین سلطان شام کے سپہ سالار کا نیل پر قابض ہو جانا یہ معنی رکھتا ہے کہ یروشلم کی مسیحی سلطنت ایک چری ہوئی لکڑی کے بیچ میں آ گئی ہے، دونوں طرف سے دب رہی تھی، اور دونوں طرف سے جو چیز اسے بھینچ رہی تھی ایک ہی طاقت کے دو لشکر تھے۔ اس زمانے تک آتے آتے نور الدین زنگی کا ساتھ دیتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کا بھی خاندان میدان میں آ چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا معاملہ یہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی اپنے مشیر خاص سے کہتے ہیں کہ میں مصر آنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے زبردستی مصر بھیجا گیا، اب میں مصر آنے کے بعد اللہ نے مجھے موقع دیا ہے کہ مصر میرے ہاتھوں فتح ہوا تو مجھے یقین ہے کہ میرے ہاتھوں ہی بیت المقدس آزاد ہوگا۔ دونوں طرف سے یہ کوششیں شروع ہو گئیں، اور پھر نور الدین زنگی نے تقریباً پورے فلسطین کے علاقوں کو صلیبیوں سے صاف کر دیا۔ ان کی سب سے بڑی آرزو یہ تھی کہ بیت المقدس کو واپس لے لیں، اور اتنا یقین تھا ان کو کہ اس میں رکھنے کے لیے انہوں نے ایک لکڑی کا ممبر بھی یہ بنوایا تھا، لیکن 1174 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ بات کہی جاتی ہے، یہ بھی لکھی بھی جاتی ہے کہ ان کو حشاشیین نے زہر دیا تھا۔ یہ جو باطنی فرقہ ہے اس نے بڑے بڑوں کو مارا، نظام الملک توسی کو بھی مارا اور بڑے بڑے بادشاہوں کو مارا، جس کی تاریخ آپ کے سامنے اس کے پہلے آ چکی کہ ان کو جو عارضی جنت بنائی گئی تھی حشیش کے نشے کے میں، ان کو تھوڑے دنوں کے لیے وہ مزہ چکھایا جاتا عورتوں کے ساتھ، پھر انہیں وہاں سے بے ہوش کر کے باہر لا دیا جاتا، اور اس کی تڑپ میں جب یہ کرتے اور اس کی طلب کرتے تو ان کو بلا کر برین واش کیا جاتا کہ دیکھو تم اس جنت میں تھے کچھ دن کے لیے، لہذا دنیا تم کو راس نہیں آتی، تم کو پلٹ کے اسی جنت میں جانا ہے، لہذا جنت میں جانے کے لیے تم کو دو کام کرنا پڑے گا۔ ایک یہ ہے کہ اس جنت کے جو دشمن ہیں ان میں سے کسی ایک بڑے کو قتل کر کے تمہیں مرنا پڑے گا، اور کسی ایک بڑے کو قتل کرنے کے بعد وہ خود کود کر کے جان دے دیتے یا اپنے ہی پیٹ میں چھرا بھونک لیتے، اس امید سے کہ مریں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، ان کو کیا معلوم کہ مرنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں، لہذا ایسے بڑے بڑوں کو قتل کیا۔ نور الدین زنگی بھی اسی کے اندر یہ شامل تھے۔ 1174 میں ان کا انتقال ہو گیا، یہ کام وہ پورا نہیں کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شکل میں ایک کردار لا کر کے کھڑا کیا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی آج یورپ کے لیے اس زمانے کا دہشت بن کر کے رہ گیا، لیکن آج بھی یورپ کے لوگ اس عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یورپ کی فوجیں جب داخل ہوئی تھی تو ان کا کردار کیا تھا، جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہی علاقہ فتح کیا تو ان کا کردار کیا تھا۔ آج بھی عزت اور احترام کے ساتھ ان کی تحریر لکھی جاتی ہے، اور انصاف پسند مصنفین ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا عنوان انشاءاللہ اگلے سیشن میں لایا جائے گا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس طرح سے آگے بڑھ کر کے ایک غلام خاندان سے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہیں کام لے لیتے ہیں، اور اس غلام خاندان کے اس فرد نے تنہا جم کی ان کو مارنے کے لیے باطنیوں نے کئی مرتبہ کوشش کیا، زہر دینے کی کوشش کی، چاقو سے مارنے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالی جس کو بچانا چاہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔
حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے وہ کردار عمل میں آیا تھا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ان کا کردار اور آگے کی صلیبی جنگوں کا تذکرہ آئے گا. صلیبی کی جو جنگیں تھیں اس میں کہ 3 جنگیں بڑی اہم تھیں. پہلی جنگ کا تذکرہ آج آیا جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وحشیانہ عمل انجام دیا گیا. دوسری جنگ میں بیت المقدس جو ہے بڑی جنگ جو تھی اس میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. اور تیسری جنگ میں پورا یورپ جو امٹ کر کے آیا, 15 سال کے قریب تک کا جو محاصرہ رہا اور اس درمیان میں جو ان کی آمد و رفت ہوئی, سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو کردار رہا دشمنوں کی فوج کے ساتھ, وہ سب ہم سب کو جاننے کا ہے, معلوم کرنے کا ہے اور ہمیں سب جاننے کی ضرورت ہے. آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے سیشن میں کیا جائے گا کیونکہ یہ بڑا تذکرہ ہے, اس کے لیے بھی وقت درکار ہے. نور الدین زنگی کے جو خصوصی محاسن تھے اور جو خصوصی کردار تھا, وہ خصوصی کردار بھی بالکل اسی طرح کا تھا کہ جس طرح سے ہمیں خلفائے راشدین کی زندگی میں ملتا ہے. اسی وجہ سے مسلم مورخین نے اسلامی فکر کے جو لیڈرز تھے, قائدین تھے, ان کی فہرست میں نور الدین زنگی کا نام شامل کیا. ابھی شروع میں اس پروگرام کے آغاز سے پہلے جو بات آئی کہ ایک تاریخ تو وہ ہوتی ہے کہ جو بادشاہوں کے عروج و زوال کو سامنے رکھ کے لکھی جاتی. ایک تاریخ وہ ہے جس تاریخ کی وجہ سے اسلامی فکر حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے. اس تاریخ میں کچھ بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جن کا نام شامل رکھا گیا, جس میں سب سے پہلے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں, نور الدین زنگی ہیں, صلاح الدین ایوبی ہیں. اس طرح کے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا. تو اس کو جاننے اور پڑھنے کی مزید ضرورت ہے. اس بارے میں مزید آپ اسٹڈی کریں, مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رخ کو جاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اچھائیوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن کمیوں سے بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں ان کمیوں سے ہمیں دور فرمائے. یہ اتحاد و اتفاق والی جو بات ہے, دین کی جو پہچان ہے, انفرادیت میں ایمان زندہ رہتا ہے, انفرادیت میں ایمان زندہ رہتا ہے, اجتماعیت میں اسلام زندہ رہتا ہے. اجتماعیت نہیں ہے تو اسلامی نظام زندہ نہیں رہ پائے گا. عمارت گر جائے گی, بیٹھ جائے گی, اور جہاں جہاں اس کا دامن چھوڑا گیا ہے وہاں دھکے لگیں گے, اور جب تک چھوڑا جائے گا دھکے ہی لگتے رہیں گے, کوئی سنبھال نہیں پائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.